یہی وجہ ہے سنگیت میں ذات پات نہیں ہے۔ سنگیت کو لینا ہے تو ڈرل بن کے آ جاؤ، کون ہے کیا ہے یہ سب کچھ نہیں، آ جاؤ سب اکٹھے ہیں، 7 سر ہیں حضور، کھرج ریکب گندھار مدھم پنچم دھیوت نکھات، اس میں 5 کومل ہیں، وہ 5 اور 7 مل کے 12 ہوئے، یہ 12 ہی میں ساری دنیا کا راگ ہے۔ یہ بچپن سے ہم کو سنگیت کا ہی لگاؤ تھا، پڑھنے اڑھنے میں اتنا دھیان نہیں لگتا تھا، پڑھنے گئے، مولوی اسماعیل کی 3ری کتاب ختم کیا، 4تھی میں ہاتھ لگایا، جب سے امتحان کا ٹائم 4 دن باقی، جب ماموں کرے چلو، اور ہم چلے گئے پروگرام میں ان کے ساتھ، تو یہ ہمارا ماحول تھا یہاں، اور اسی میں ہم اپنی زندگی بسر کیا، اور اب تک سنگیت کے پیچھے ہیں، ابھی بھی تلاش ہے ہمیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی فقیروں کی دعا مل جائے، کوئی بزرگوں سے ایسی کوئی چیز مل جائے کہ جس میں تاثیر پیدا ہو، یعنی اس کے اندر شکتی پیدا ہو جائے، استھائی انترائی تو سب آ جاتا ہے بہت جلدی، لیکن اس سروں میں تاثیر پیدا ہونا یہ تو کوئی استھان لینا پڑے گا۔ سچ بولنے سے جی سر میں تاثیر بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھیے بزرگوں کا نسخہ ہے، یہ آج کل کا جو جیسا ماحول بنا ہے اس میں کا نہیں ہے، بزرگوں کی سنی ہوئی بات ہے۔ یہ تو پتا ہے نا کہ سنگیت پوتر چیز ہے، بہت پوترتا کے ساتھ اس کو کرنا ہے، تو پوترتا کیا چیز ہے؟ ہر نشے سے بچنا پڑے گا، ہر بری بات سے بچ جانا پڑے گا، جھوٹ اور دغا بے ایمانی سب سے بچنا پڑے گا۔ تو ہمارے ماما کہتے تھے، اور ان کو بھی ان کے گرو نے بتایا تھا، ان کی ایجاد نہیں، ان کے استادوں نے بتایا تھا، اگر سر میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک دن، صرف ایک دن، جب صبح سے اٹھو اور رات کو پلنگ پر سونے سے پہلے تک ایک لفظ جھوٹ نہ بولو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، سب الگ الگ، ٹھیک ہے، عبادت گزار سب اس کی یاد کرنے والے، سب کو چھوڑ کے ہم ادھر آ جاتے ہیں ایک اسلام، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک، قرآن مجید ایک، کلام پاک ہے، قبلہ ایک، رسول ہمارے ایک، یہ سب ہے، لیکن نماز پڑھنے وقت کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول دیتا ہے، الگ الگ ہو گئے، جی کوئی حرج نہیں ہے، عبادت تو اسی کی، لیکن طریقہ الگ ہو گیا، اور ہیں ایک، لیکن سب کو چھوڑ کے جب ہم سنگیت پر آتے ہیں تو ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے بھائی، اتر دکن پورب پچھم کہیں کا بھی ہو، سارے گاما پادھا نسا سا نسا پاما گرے سا، یہ آ گئی، تو وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی سب اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت وہ اذان اور بھیروی کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، جی اذان ہو یا کچھ اور بھجن کہہ رہے ہیں یا کچھ نعت پڑھ رہے ہیں، سب میں سر کا ہے طریقہ، جو جاننے والے ہو تو جان رہے ہیں کہ یہ فلا فلا سر لگ گیا، جو نہیں جانتے ان کو یہ پتہ نہیں کون لگا، لیکن ہے تو سر، جی ایسی صورت میں اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اب یہ اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے، ایک تو اوپر کا بولا اللہ اکبر، یہ ہو نا سر کا۔ اسی طریقے سے راگوں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، راگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب سنیے اس میں کیا ہے، اللہ 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 جل شان اللہ، رم جم برس ہو نور تجلا اللہ اللہ اللہ، ایک دفعے 2 دفعے 4 دفعے 40 بار جب اس کو رٹے گا، ایک دفعے کہاں پہنچے گا وہ، اللہ اللہ اللہ، اب رونے لگے گا، اس کا دماغ کہیں اور پہنچ گیا، اور اس وقت سچی آواز نکلتی ہے، اور کیا ہے حضور، یہ راگ ہے، دنیا کہے کہ یہ تو اللہ کی وحدانیت پر ہے، راگ ہے راگ، اگر اس کو ناجائز کہیے گا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، تو پھر ناجائز کیوں؟ ہے کیا ہم جانتے ہیں، جہاں پر اس کو ناجائز قرار دیا گیا میں خود جانتا ہوں، میں خود کہتا ہوں، ہاں اور بڑھائیے،
لیکن وہ بڑے مت بھید کی بات ہے، یہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک سوال کرتا ہوں، آج دنیا کے اندر کتنے کاروباری ہیں؟ ایک چھوٹی سی دکان مونی لے کے بیٹھ گئے، ایک سال میں کیا تھا، 2 سال میں کیا، ایک دکان کر لیا، دکان کرتے کرتے کارخانہ کھول لیا، کارخانہ کھولتے کھولتے مل کھول لیا، بڑے نا، ایک نہیں لاکھوں لاکھ آدمی ہے نا۔ ذرا ایک سنگیت والے کو تو لے کے آئیے، اور میں آپ کو 500 برس کا ٹائم، 500 برس کے ٹائم دیتے ہیں، جو اپنا صرف سنگیت میں ہے جی، بڑے نامی گرامی، ذرا کسی کو بتائیے جو 1 لاکھ کا ہوا ہو۔ اس وقت یہ زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ نکل آئیں گے، لاکھ کے نکل آئیں گے، کروڑ کے نکل، لیکن بہت گنے چنے افراد، سب نہیں آئیں گے۔ کیا بات ہو گئی بھائی، اتنا نام کرنے کے بعد، اتنا ریاض کرنے کے بعد، اتنی دور پہنچنے کے بعد پھر پیسہ نہیں ان کے پاس، کیا وجہ ہے؟ یہ جگہ ہے وہ ناجائز کی، وہ خود کھو جاتا ہے کلاکار، کیسے بال بچے اور کیسے کٹمب قبیلے، وہ اسی میں کھویا ہوا، تو بچے تو گئے، وہ پڑھ نہیں سکے، وہ کوئی کام کے نہیں رہ سکے، ان کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکا، وہ اسی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے ناجائز۔ شہنائی میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ فقیر کی بات ہے کہ اچھا یہ بھی سوچا ہے کبھی؟ دنیا کہتی ہاں صاحب کیا شہنائی بجانے، بسم اللہ ہاں کی شہنائی، بسم اللہ ہاں کا ہاتھ، بسم اللہ ہاں کی پھونک، بسم اللہ ہاں کی پھونک، بسم اللہ ہاں کا ہاتھ، بسم اللہ ہاں کی شہنائی۔ بسم اللہ ہاں کون ہے؟ وہ بسم اللہ ہاں کون ہے؟ یہ تو اس کی شہنائی، اس کی پھونک، اس کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے بسم اللہ ہاں کو بنایا، تعریف تو اس کی ہوئی،